بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آئی ایم کاشف احمد اینڈ ویلکم ٹو دا کلب۔ یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے جو آج کے دن 20 لاکھ روپے انویسٹ کر کے آنے والے 3 سے 4 سالوں میں انہی پیسوں کو 80 لاکھ سے لے کے 90 لاکھ پہ شفٹ کرنا چاہتا ہو۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ میں بتانے جا رہا ہوں جہاں کے سراؤنڈنگز میں آلریڈی 4 سے 5 سال پہلے جن لوگوں نے 15 سے 16 لاکھ انویسٹ کیے تھے انسٹالمنٹس پہ، وہی پیسہ آج ان کو 50 لاکھ سے لے کے 60 لاکھ تک ریٹرنز دے رہے ہیں۔ یہ لاہور کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں کے سراؤنڈنگز میں حکومت خود چاہتی ہے کہ وہاں کی پراپرٹیز میں بوم آئے، لوگ سرمایہ کاری کریں اور اچھے ریٹرنز حاصل کریں۔ دیکھیں لاہور کی مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے، اسٹیبلٹی کی طرف ہے، تو جتنے بھی پاکستانی انویسٹرز ہیں یا اوورسیز انویسٹرز ہیں ان کا رجحان سارا کا سارا لاہور کی طرف ہے۔ اور آپ اس بات سے متفق کرتے ہوں گے کہ لاہور ابھی 2 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے، پرانا لاہور اور نیا لاہور۔ دیکھیں ریل اسٹیٹ میں، چاہے ریل اسٹیٹ میں ہو، گولڈ میں ہو، سلور میں ہو، سٹاکس میں ہو، کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ ہو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ریٹرنز حاصل کریں۔ اور ان حالاتوں میں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ریل اسٹیٹ سے منسلک جنہوں نے کروڑ روپیہ لگایا ہوا ہے، ابھی ان کو 50 لاکھ بھی نہیں مل رہا۔ تو میری کوشش ہوگی، میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، نہ میں آپ کو موٹیویٹ کروں گا، لیکن میں آپ کو ایک ایسے پروجیکٹ سے آگاہ ضرور کروں گا جس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ آپ کو ایٹ لیسٹ 500 کی اپریسیشنز دے دے۔ دیکھیے ریل اسٹیٹ میں جب انسان انٹر ہوتا ہے تو وہ 2 چیزیں لازمی دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے، ایک لوکیشن، ایک اور اس پروجیکٹ کی لیگیلٹیز، باقی ساری چیزیں ہو جاتی ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ تو ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے کائنڈلی آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اگر آپ دا انویسٹمنٹ کلب کے حصہ نہیں ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، جزاک اللہ۔ دیکھیں لاہور ہو رہا ہے تقسیم، پرانا لاہور، نیا لاہور۔ پرانے لاہور سے لوگوں نے اربوں روپے کمائے ہیں۔ آپ کلمہ چوک کے سراؤنڈنگز دیکھیں، آپ رائیون روڈ دیکھیں، رائیون روڈ تو بنجر زمینیں پڑی ہوئی تھی، جن لوگوں نے 20 لاکھ لگایا تبھی وہ 2 کروڑ پہ اپنی پراپرٹی اس کی سٹینڈ کر رہی ہے۔ جہاں کلمہ چوک ہے، کلمہ چوک کے سراؤنڈنگز میں لوگوں نے اربوں روپے کمائے ہیں۔ ایک عام انسان، ایک عام آدمی وہاں پہ انویسٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ صرف میں ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، ویسے اللہ تعالیٰ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو استطاعت دے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر سکے۔ میرا جو فرض بنتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ریل اسٹیٹ کا ایک گراف بنتا ہے، جب بھی آپ کسی بھی پروجیکٹ میں انٹر ہوتے ہیں نا تو وہ پروجیکٹ آپ کو ایک گراف بنا کے دیتا ہے۔ ہر ایک بندے کی اپنی الگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، چاہے وہ انویسٹر ہو چاہے وہ ڈیولپر ہو، وہ اپنے اسٹریٹجیز کے تھرو ہی اپنے چیز کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ گراف میں ہمیشہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ پری لانچ ریٹ کا ہوتا ہے، بیس ویلیو پہ ہوتا ہے۔ جو بھی انویسٹر پری لانچ ریٹ پہ انٹر ہو جاتا ہے کسی بھی پروجیکٹ میں تو وہ میکسیمم پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کا ڈیولپر کی کوئی ہسٹری ہو اور وہ ڈیولپر اپنے پروجیکٹ کے لیے موٹیویٹڈ ہو، ٹھیک ہے، اس پروجیکٹ کے ساتھ وہ مخلص ہو۔ میں بات کر رہا ہوں الرحمان اینڈ الحفیظ کا، ایک ایسا پروجیکٹ جو آنے والے نئے لاہور میں بن رہا ہے۔ کالا شاہ کاکو سے آپ واقف ہوں گے، جب آپ سفر کرتے ہیں رنگ روڈ پہ اور مین کالا شاہ کاکو انٹرچینج سے آپ ایگزٹ لیتے ہیں اور ٹورڈز گجرانوالہ آپ سفر کرتے ہیں تو 4 to 5 منٹس میں رائٹ سائڈ پہ آپ کا اربن سٹی آتا ہے الرحمان والوں کا۔ اب الرحمان والے دیکھیں کوئی عام لوگ نہیں ہیں، انہوں نے واقعی میں لوگوں کے خواب پورا کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو خواب دینا، کچھ لوگ تو گرینری دکھا لیتے ہیں۔ اب الرحمان گروپس والے جو ہیں ان کے ساتھ جس بندے نے بھی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس نے پیسہ لازمی کمایا۔ اگر اس نے گھر بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کو پوزیشن مل چکا ہے، وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتے ہے کہ وہ کس فیز میں ہے۔ اب ایک بندہ 7 سے 8 پروجیکٹ ڈیلیور کرتا ہے اور وہی بندہ آپ کا آتا ہے نئی ایک لوکیشن پہ جہاں پہ وہ ایک پلاٹ کامیابی کے ساتھ ڈیلیور کر چکا ہو۔ ایک ایسی لوکیشن جہاں پہ بنجر زمینیں پڑے ہیں، جنگلات ہیں، وہاں پہ ایک بندہ آپ کو 13 لاکھ کا آفر کرتا ہے 5 مرلہ، اور ابھی وہ 22 لاکھ 23 لاکھ پہ سٹینڈ کر رہا ہو، اور ابھی اس کو صرف 4 سال ہو چکے ہیں۔ وہی بندہ آپ کو مین جی ٹی روڈ، مین کالا شاہ کاکو انٹرچینج سے جسٹ 4 to 5 منٹ کے فاصلے پہ ٹورڈز مرید کے ناروال گجرانوالہ کے سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو ریزیڈینشل اور کمرشل پلاٹس آفر کر رہا ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا نا پری لانچ ریٹس، اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گا یہ پروجیکٹ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوسائٹی نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ریٹس چینج کر رہے ہیں۔ اور ریٹس چینج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی بندہ واقف ہو تو ان کے فرنٹ پہ آپ کے 8 مرلہ کے کمرشلز آنے والے ہیں، اور اس 8 مرلہ کمرشل کے بعد آپ کا ہے ریلوے ٹریک، اور اس ریلوے ٹریک کے آگے پھر آپ کا آتا ہے ریزیڈینشل ایریا۔
تو ابھی تک اپروول ملی تھی اس انڈر پاس کی جو ریلوے انڈر پاس ہے، اور اب ان کو NOC مل چکی ہے، بس صرف اناؤنس کرنا باقی ہے۔ اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ 8 مرلہ کمرشل لانچ کر لیں گے۔ اب یہ 8 مرلہ کمرشل کوئی عام کمرشل نہیں ہے، یہ مین GT روڈ کے کمرشلز ہیں۔ یہ DHA فیض رایا جیسے اچھے اور خوبصورت کمرشل بننے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے کمرشلز ہیں جس کے لیے اوورسیز کلائنٹس نے ابھی سے ہی ٹوکن اماؤنٹ بھیجے ہوئے کہ آپ اس کو رکھیں، اور جیسے ہی کمرشل لانچ ہو جاتے ہیں تو آپ ہماری بکنگ کریں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ سوسائٹی نے ٹوٹل 100 یونٹس لانچ کرنے، ٹھیک ہے، ٹوٹل یونٹ ہیں یہ 8 مرلہ کے 100 یونٹس، ابھی کے لیے انہوں نے 25 سے 30 یونٹس لانچ کر دینے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی سوسائٹی نے بڑی لیمیٹڈ رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہائپ بنے گی، آن آئے گا۔ اور میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں آن اسکرین کہ یہ والے کمرشلز آن کے ساتھ آنے والے ہیں۔ اب مین پوائنٹ کیا ہے، ہم کس طرح سے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جب 8 مرلہ کمرشل پہ پروفٹ آئے گا تو اب جو پیچھے 4 مرلہ کمرشل پڑا ہوا ہے یا جو ریزیڈنشلز پڑے ہوئے ہیں اس کا کیا؟ سوسائٹی ہمیشہ جب بھی نئی کوئی ڈیل لے کے آتے ہیں تو پرانے ڈیل کو لازمی پروفٹ پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو 4 مرلہ کمرشل کی اگر ہم پیمنٹ پلان دیکھ لیں تو آپ کو 60 لاکھ کا پرووائڈ کرے الرحمان والے اربن سٹی وینچر بلاک میں، جو کہ پورے کے پورے لاہور میں اس ریٹ پہ آپ کو 4 مرلہ کے کمرشلز نہیں مل رہے ہیں، جس کی ڈاؤن پیمنٹ آلموسٹ 8,95,000 بنتی ہے اور جس کی انسٹالمنٹس راؤنڈ اباؤٹ 60,000 ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ 3 سے 4 سال بعد ایٹ لیسٹ یہ کمرشل 2 سے 2.5 کروڑ کے درمیان سٹینڈ کر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاس زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا تھوڑی اماؤنٹ انویسٹ کر کے پروفٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سوسائٹی آپ کو 10 مرلہ اور 5 مرلہ کا بھی آفر کر رہے ہیں۔ 10 مرلہ یونٹ ہے 35 لاکھ کا، جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 7 لاکھ اور انسٹالمنٹس آلموسٹ 27,500 بنتی ہے، اور 5 مرلے کا پلاٹ ہے 17,75,000 جس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 3,50,000 اور انسٹالمنٹ اس کی بنتی ہے 13,500۔ یہ پورے لاہور میں اس طرح کا پیمنٹ پلان آپ کو کوئی بھی پرووائڈ نہیں کر رہا۔ اب پروفٹس کیسے آئیں گے؟ اس سے صرف اور صرف 3 سے 4 منٹ کے فاصلے پہ آپ کا ایسے گارڈنز ہیں۔ ایسے گارڈنز میں رائٹ ناؤ آپ کا 5 مرلہ سب سے کم 45 لاکھ کا ہے اور یہ جا رہا ہوتا ہے آپ کا 70 لاکھ تک۔ آپ کا لاہور سمارٹ سٹی جو حبیب رفیق گروپ کا پروجیکٹ ہے، یہاں سے 2 to 3 منٹ کے فاصلے پہ ورسیز پرائم میں آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ 60 لاکھ کے بریکٹ میں مل رہا ہوتا ہے۔ جب یہ پیک پہ گئے تھے نا، ان کا جب پروفٹ آیا تھا تو اس نے 80 لاکھ 90 لاکھ بھی ٹچ کر لیا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 3 سے 4 منٹ کے فاصلے پہ اگر یہ ریٹس ہیں اور آپ کو ایک ڈیولپر 10 مرلے کا پلاٹ 35 لاکھ کا آفر کر رہے ہیں، وہ بھی انسٹالمنٹس پہ، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹ کلوز ہو رہے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو کنسیڈر کریں، اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کریں، کیونکہ نہ تو NOC کا مسئلہ ہے اور ڈیولپر کی ہسٹری آپ کے سامنے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ مزید بھی اگر آپ کو لاہور میں، راولپنڈی، اسلام آباد میں کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کیوری ہو تو آپ مجھے ہمیشہ کال کر سکتے ہیں۔ دس از کاشف احمد فرام دی انویسٹمنٹ کلب۔ جزاک اللہ۔